میں جو سب سے بڑا کردار رہا ہے، ایک نیگیٹو کردار، وہ رہا ہے سندھ حکومت کا، جو سیاسی بدنیتی تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے روکے رکھا گندم کی ریلیز کو۔ اس سے ہوا کیا کہ ان کے اپنے سندھ کے عوام کو بھی تکلیف پہنچی، انہوں وہ مہنگا آٹا خریدنے پہ مجبور کیا انہوں نے۔ گندم غائب، آٹا مہنگا، ذمہ دار کون؟ سندھ اور وفاق کے ایک دوسرے پر الزامات۔ سندھ کی جانب سے گندم جاری نہ ہونے کی وجہ سے شارٹیج بڑھی، اب صوبائی حکومت کو عقل آ گئی ہے۔ شبلی فراز کی پریس کانفرنس، گندم وفاقی حکومت کی نااہلی سے سمگل ہوئی، وزراء دن رات جھوٹ بولتے ہیں، ناصر شاہ کا رد عمل۔ مہنگائی، اتنی پریشانی، اتنی بےتابی، ہر آدمی ہر مشکل میں ہے، ایسا مشکل وقت دور کبھی نہیں دیکھا۔ غریب مر گیا، مرنے کا قابل ہے اس وقت۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ لوگوں کا گھر میں آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے۔ کیا کر دیا ہے غریب کا؟ کیا حال ہے؟ تم غریبوں کو دیکھو، افاج بن گیا لوگ۔ کچھ بھی لینے جائے، اب اشیاء لینے جائے وہ بہت مہنگی ہوئی ہے، پہلے سے بہت مہنگی اور دن بدن مہنگی ہوئی جا رہی ہے۔ مہنگائی کا طوفان، عوام پریشان، چینی، دالوں اور سبزیوں کے نرخ آسمان پر، بنیادی اشیاء پہنچ سے دور، شہری رونے پر مجبور ہو گئے، حکومت پر کڑی تنقید۔ تو ہر چیز مہنگی ہو گئی، پہلے ہم لوگ دال کھاتے تھے، ابھی دال بھی مہنگی ہو گئی، پھر بعد میں سبزی شروع کیا تو سبزی بھی مہنگی، اب مزدور لوگ کیا کھائیں، کدھر جائیں ہم لوگ؟ مسالے میں انڈی پکتی ہے، وہ مسالہ تو بھول جائیں، ان کے ریٹ سن کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ غریب آدمی کیا کرے گا؟ یہ چیزیں جو بیسک چیزیں ہیں جو غریب لوگ کھا سکتے ہیں وہ کم از کم سستی ہونی چاہیے۔ غریب لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے اور ان کے لیے اتنا مشکل ہو گیا چلانا گھر، اب کچن۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، آپ کو آٹا نہیں مل رہا، چینی کہاں چلی گئی، پیٹرول کہاں چلا گیا، سب سے زیادہ جو ہے مہنگائی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، کئی وزراء کا بے قابو مہنگائی پر اظہار تشویش، ہنگامی اقدامات کا مطالبہ، عمران خان نے ایکشن کی یقین دہانی کرا دی، مشاورت جاری، حکومت جلد کارروائی کرے گی، وزیر اعظم عمران خان کا اظہار خیال، شیخ رشید کی کارکردگی کی تعریف، وزیر ریلوے نے اپنی کتاب بھی پیش کر دی۔ سربراہان مملکت کے اخراجات کے تعین کے لیے بل لایا جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ سابق سربراہان میں سے ایک نے صرف گھر کی 4 دیواری پر 80 کروڑ روپے خرچ کر دیے، اخراجات عوام پر مسلط کرنا ظلم ہے۔ عمران خان نے قانون سازی کی ذمہ داری بابر اعوان کو سونپ دی۔ بھارت دہشت گردی کا دوسرا نام، اے پی ایس، چائنیز قونصلیٹ، پی سی گوادر اور سٹاک ایکسچینج پر حملوں کے واضح ثبوت موجود۔ کل عدم ٹی ٹی پی کو $10 لاکھ کی ادائیگی بھی بے نقاب۔ پاکستان کی جانب سے امن کے لیے 5 شرائط پیش، معاون خصوصی برائے قومی سلامتی موعد یوسف کا انٹرویو۔ کورونا کے خدشات، این سی او سی کی ملک بھر میں اجتماعات پر پابندی کی سفارش، سیاسی جلسوں پر پابندی لگی تو اپوزیشن کو مظلوم بننے کا موقع مل جائے گا، عمران خان کی صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ حکومت مخالف تحریک، اپوزیشن سرگرم، گجرانوالہ میں بڑے سیاسی میچ کی تیاریاں، خرم دستگیر کی رہائش گاہ پر اہم بیٹھک، رکاوٹوں کے مقابلے کے لاہ عمل پر غور، جی ٹی روڈ پر جلسے کا فیصلہ، انتظامیہ بھی متحرک، جی ٹی روڈ اور دیگر مقامات سے بینرز اتار لیے گئے، پی ڈی ایم کا کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کا الزام۔ 16 اکتوبر کا جو جلسہ ہے اسے بھرپور طریقے سے کامیاب کیا جائے گا، اور یہ جلسہ جو ہے یہ موجودہ نااہل اور نالائق ٹولہ جسے اس ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے اس کے خلاف عوامی ریفرنڈم ثابت ہوگا۔ 16 اکتوبر ریفرنڈم کا دن، عوام نااہل حکمرانوں کو الوداع کہہ دیں گے، حکومت جتنی مرضی رکاوٹیں ڈال لے، جلسہ ہر قیمت پر ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کا اعلان، انتقامی کارروائیاں بڑھ گئیں، گرفتاریاں بھی جاری، لیکن ڈرنے والے اتارنے کی مذمت۔ وزیر اعظم کہتا ہے جلسے کی اجازت ہے، ضلعی انتظامیہ جلسے کی اجازت نہیں دے رہی، اور میں پنجاب پولیس کو بھی کہوں گا کہ آپ کسی کے ذاتی ملازم نہیں ہو، آپ ہماری ریلیز روک کے، آپ ہمارے پرامن جو میٹنگز ہیں وہ روک کے، ہمارے کارکنوں کو پکڑ کے اور کیا کر رہے ہیں؟
आप मुदाखलत कर रहे हैं और इस मुदाखलत के अमल के खिलाफ हम मुजाहमत करना जानते हैं। हमें कोई फिक्र नहीं है, करें जल्द से वो जो भी कर सकते हैं। ये सारे इकट्ठे हुए हैं अपनी लूटी हुई दौलत अपने लीडरों को बचाने के लिए। नवाज शरीफ का बेटे उधर अपनी औलाद उसने उधर बिठाई हुई हो और वो बाकी माओं के बच्चों को कह रहा हो कि आए इधर इस जलसे पे आए, तो आप मुझे बताएं इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है। पीपल्स पार्टी वाले को देखें, जबकि लॉकडाउन की बातें करते थे, अब जो है तो वो कराची में जलसा कर रहे हैं। गुजरांवाला जलसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत जनवरी 2028 तक रहेगी। 16 अक्टूबर को अपोजिशन को अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ इंतशार के जरिए रिलीफ चाहती है। 2018 में पहले से ज्यादा सीटें मिली। मौलाना फजलुर रहमान खुद मुंतखब नहीं हुए तो इलेक्शन ही गलत हो गया। वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ मफरूर, पेशी का आखिरी मौका दिया जाता है। अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम की तलबी का इश्तिहार जारी। 19 अक्टूबर को अखबारात के लाहौर और लंदन एडिशंस के बैक पेजेस पर शाया किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। सलमान शहबाज को 27 अक्टूबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। नुसरत शहबाज की हाजिरी से मुआफी की दरखास्त, नैब से जवाब तलब। नैब के अंदर गाड़ियां बदल बदल कर, भेस बदल बदल कर शहजाद अकबर साहब आते हैं। वहां कैमरे लगाए जाते हैं। उन कैमरों की वीडियो वजीर आजम इमरान खान के दफ्तर में दिखाई जाती है। वॉशरूम के अंदर कैमरे लगाए गए। ये है छोटी जहनियत की हकीकत। ये सब कुछ शहजाद अकबर साहब इमरान साहब के हुक्म के ऊपर कर रहे हैं। शहजाद अकबर भेस बदलकर नैब ऑफिस जाते हैं। मरियम औरंगजेब का दावा। शहबाज शरीफ के कमरे और वॉशरूम में कैमरे लगाने का भी इल्जाम। धमकियां दें, कंटेनर्स लगाएं, जो मर्जी कर लें, गुजरांवाला जलसा होकर रहेगा। नून लीगी रहनुमा का चैलेंज। मनी लॉन्ड्रिंग करना और पकड़े ना जाना सलमान शहबाज की असल जिम्मेदारी थी। कच्चा काम किया और अब्बा को पकड़वा दिया। अपने हिस्से का किया भुगतने के लिए वापस आएं, तैयार रहें, अभी काफी कुछ आने वाला है। शहजाद अकबर का मरियम औरंगजेब को जवाब। मरियम सफदर साहबा हमेशा झूठ बोलती हैं। वो सिर्फ तब झूठ नहीं बोलती जब वो नहीं बोलती। कल उन्होंने कहा कि हमारा बयानिया वही है जो कायदे आजम का बयान। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के साथ अपने आप को मत जोड़िए। उनके इस कौम पर एहसानात हैं, वो बाबा कौम है। उन्होंने हमारा मुल्क बना के हमें दिया है, वही मुल्क जिसको आपके बाप दादा ने दबाकर लूटा है। मरियम नवाज सिर्फ उस वक्त झूठ नहीं बोलती जब वो खामोश होती हैं। खुदारा अपना मवाजना कायदे आजम से ना करें। हुकूमत ऑपोजिशन के एहतजाज से खौफजदा नहीं। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। मोटरवे ज्यादती केस। मरकजी मुलजिम आबिद महली को शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म। दूसरा मुलजिम शफकत 28 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 9 टीमें तश्कील दी गईं। आबिद मली कई रोज तक चिन्योट में एक जमींदार के डेरे पर रूपोश रहा। मांगा मंडी अपनी बीवी से मिलने गया तो पुलिस टीम वहां मौजूद थी। आईजी पंजाब इनाम गनी ने तफसीलात बता दी। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पर आईजी पंजाब को मुबारकबाद। वजीर आला उस्मान बुज़दार का पुलिस की तहकीकाती टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। न्यूयॉर्क में 31 अक्टूबर से रोजवेल्ट होटल की बंदिश का नोटिस। डीजी नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म। कौमी असासे को बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई? गफलत और कोताही के जिम्मेदारों का तायुन भी किया जाए। चेयरमैन नैब की हिदायत। सिंध
میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر اسکوٹس، کراچی میں بجلی کا مسئلہ جوں کا توں ہے، وفاق کچھ کر رہا ہے اور نہ ہی صوبائی حکومت میں صلاحیت ہی نہیں، سارا ملک پریشان ہے کہ الیکٹرک والے لوگوں کو ہائی جیک کر کے ماسٹر بن گئے۔ چیف جسٹس کا اظہار برہمی، نیپرا کو 4 ہفتے میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ ٹک ٹاک پر پابندی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج، پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد افراد ایپلیکیشن استعمال کرتے ہیں، غلط مواد شیئر کرنے والوں کی آئی ڈی بلاک کی جا سکتی ہے، تمام اکاؤنٹ بند کرنا مناسب نہیں، درخواست گزار کا موقف، سماعت 15 اکتوبر کو ہوگی۔ کراچی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مولانا عادل خان کی شہادت، پولیس کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج، تحقیقات کے لیے 4 رکنی اعلیٰ سطح کمیٹی قائم، تفتیشی ادارے کا لائنز ایریا میں چھاپا، کل عدم تنظیم کے 2 کارندے زیر حراست، علماء ایکشن کمیٹی کا جمعے کو ہڑتال کا اعلان۔ امین الحق کا ایم کیو ایم کی قیادت کے خلاف مقدمات واپس لینے کا مطالبہ، وفاقی وزیر نے معاملہ کابینہ میں اٹھا دیا، وزیر اعظم کی وزیر قانون کو معاملے کے جائزے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی کا جزائر سے متعلق آرڈیننس کا معاملہ ایوان بالا میں اٹھانے کا فیصلہ، سسی پلیجو نے قرارداد سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی، پی کے میپ اور بی این پی مینگل کے ارکان کے بھی دستخط۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، پنجاب اسمبلی نے مذمتی قرارداد مسترد کر دی، نرخ بڑھا کر ادویہ ساز کمپنیز کو فائدہ پہنچایا گیا، حکومت اقدام فوری واپس لے، لیگی ایم پی اے انیزہ فاطمہ کی قرارداد کا متن، 52 لاکھ ہیلتھ کارڈ تقسیم کر چکے جن پر علاج کے ساتھ ساتھ ادویات بھی لی جا سکتی ہیں، یاسمین راشد کا موقف۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل امجد نیازی خان کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ اور کرسٹیانو رونالڈو بھی کورونا کا شکار ہو گئے، اسٹار فٹ بالر ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد پورچوگل اسکواڈ سے الگ، خود کو قرنطینہ کر لیا۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.